لہسن کا ایک دانہ لے کر اس پر سورۃ الکوثر اس طرح سے پڑھ کر دم کر دو۔ گھر گھڑی دولت جو مانگو گے مل جائے گا، مقدر بدل جائے گا، غربت کی چیخیں نکل جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لہسن کے ایک دانے پر سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جس پڑھتے ہی غیب سے رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ جس نوکری کے لیے، جس کاروبار کے لیے، جس رزق کے لیے آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے طعنے سن چکے ہیں، آج کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد وہ رزق، وہ دولت، وہ شہرت، وہ کامیابیاں خود چل کر آپ کے قدموں میں آئیں گی، کیونکہ جب انسان اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کو منا لیتا ہے تو پھر دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آتی ہے۔ اور آج اگر کوئی اللہ کو منانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے تو ایک لہسن کے دانے پر سورۃ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھیں، جس پر ایک نظر کرم ہو جاتی ہے، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج ایک لہسن کے دانے پر سورۃ کوثر کو پڑھ کر لے۔ یہ مال و دولت حاصل کرنے کا بہت ہی آسان ترین عمل ہے۔ یہ سب سے بڑا اور سردار وظیفہ ہے کہ جس کے کرنے سے دولت عاشق ہو جاتی ہے۔ میرے وہ بھائی بہن جنہوں نے دولت کو حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھائی ہیں، جگہ جگہ کے دھکے کھائے ہیں، لیکن مال و دولت نہ ملی، وہ یہ عمل، یہ وظیفہ ضرور کریں۔ میں یقین سے کہتی ہوں کہ وہ لوگ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کمائیں گے۔ یہ عمل نہیں، سونے کی کان ہے۔ جو شخص بھی کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، کبھی بھی اس کو مال و دولت کی کمی ہرگز نہیں ہوگی۔ جتنی مرضی بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ اس عمل کو فوری کر لیں۔ آپ کو اگر فوری دولت، فوری پیسہ چاہیے، آپ لوگ کتنے ہی امیر بننا چاہتے ہیں، تو یہ عمل فوراً آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کریں۔ آپ کی جیب خالی رہتی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کا بینک بیلنس ختم ہو چکا ہے، دکان کا آپ نے کرایہ ابھی تک نہیں دیا، آپ بالکل کنگال ہو چکے ہیں، پیسہ آپ کے پاس بالکل نہیں ہے، آپ جس بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں، جو بھی خواہش کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں رکاوٹ آ جاتی ہے، تو اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ آج ہی صادق دل سے کر لیں۔ انشاءاللہ جتنی بڑی بھی مشکل ہوں گی، جتنی بڑی بھی آپ کے اوپر آزمائشیں ہوں گی، اللہ پاک ان ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ آپ لوگ اتنے مجبور ہو چکے ہیں، آپ لاچار ہو چکے ہیں، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ کریں تو کریں کیا۔ اوپر سے اتنی شدت والی مہنگائی ہے کہ ہر چیز کے ریٹ دگنا سے 3 گنا یا 10 گنا بڑھ چکے ہیں، تو اس میں غریب کرے تو کرے کیا۔ محترم ناظرین، آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے گھر میں فقر و فاقہ ہو یا پھر تنگ دستی ہو، کھانے پینے کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس پیسے نہ ہوں، یا پھر بچوں کے اسکول کی فیسیں ادا کرنی ہوں، یا پھر آپ لوگوں کو بجلی کے بل بھرنی ہوں، تو آپ نے بالکل بھی فکر نہیں کرنی ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو سچے دل سے اللہ پاک پر مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کر لینا ہے۔ آپ کے مالی حالات، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، کھلا رزق ملے گا، بے حساب دولت ملے گی، آپ کے کاروبار کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ سکون اور عیش کی زندگی گزاریں گے۔ لہسن کے ایک دانے پر سورۃ کوثر کو پڑھتے ہی اپنی کھلی آنکھوں سے اس کے کمالات دیکھ لینا۔ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدلیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ آج اپنے سینے کا راز بتانے لگی ہوں کہ وظیفہ پڑھتے ہی اپنے حالات کو بدلتے ہوئے دیکھنا۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہوں گے، جو حاجات مرادیں ہوں گی، چاہے آپ کو ذاتی مکان چاہیے ہو، آپ کو 1 کروڑ چاہیے ہو، 10 کروڑ چاہیے، 100 کروڑ چاہیے، فوراً اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ پاک سے مانگ کر دیکھنا، آپ کے مانگنے کی دیر ہے۔ آپ دیکھیے گا کہاں کہاں سے پیسے آنا شروع ہوتے ہیں۔ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، نیپال، بنگلہ دیش، عمان، جاپان، دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں بیٹھ کر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو پہلے تو آپ مکمل دیکھ لینا، پھر اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔
اب عمل کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا جائے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ نے 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے پڑھیے گا تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ اگر گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور لہسن کا ایک دانہ آپ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر مٹھی کو بند کر لیں اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو یہ وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی لاڈلی سورت ہے۔ اس سورت کو قرآن مجید کا خلاصہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ وہ سورت ہے جس میں اللہ کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کا دوست بننے کی تجویز بھی ہے، تو پھر کیوں نہ سورۃ الفاتحہ محبت کے ساتھ پڑھی جائے، اس یقین کے ساتھ پڑھی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک بار پڑھنے سے میں کتنا وقت لگے گا؟ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کو یہ سورت اتنی پسند ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا۔ اللہ کو سورۃ فاتحہ سے اتنی محبت ہے کہ ہر نماز کی رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھ کر مٹھی کو کھولنا ہے اور لہسن کے دانے پر پھونک مارنی ہے۔ یقین کیجیے گا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہی آپ پر رحمتوں برکتوں کا سایہ ہو جائے گا۔ آپ سے رکاوٹیں بندشیں اٹھا لی جائیں گی، آپ سے آزمائشیں اٹھا لی جائیں گی، آپ سے تنگ دستیاں اٹھا لی جائیں گی۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے ہر طرح کی نظر بد، حسد سے، جادو جنات سے نجات ہو جائے گی۔ اب سورہ فاتحہ کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک اور قرآنی سورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ قرآن پاک کی سورت کو کوثر کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں۔ اس سورت کو آپ نے کب پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، سب طریقہ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں گے تو سب پریشانیاں آپ کے اوپر سے دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اسی سورت میں ہمیں یہ آگاہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم غمگین اور اداس نہ ہوں، کیونکہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے دین پر ایمان رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر کامل بھروسہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر مکمل یقین رکھتا ہے تو وہ مصیبت کے بعد آسانی ضرور دیکھے گا اور اس کی زندگی میں تنگی کے بعد خوشحالی ضرور آئے گی۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر کو آپ نے 129 بار پڑھنا ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا وہ راز کہا جاتا ہے جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں رہتی ہیں، گھر میں تمام افراد ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ تو دوستوں آج سورہ کوثر کو پڑھتے ہی انشاءاللہ تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔
لیکن پڑھنے کا طریقہ انمول ہے۔ آپ نے ایسے ہی لاپرواہی میں اس سورہ مبارکہ کو نہیں پڑھنا۔ اس وظیفے کو اس طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے جس ترتیب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ جب آپ 129 بار سورہ کوثر کو پڑھ لیں تو آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ کے صفاتی نام پڑھنے ہیں۔ وہ صفاتی نام یا مغنی و یا وہاب ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے، اپنے مقصد کو دل ہی دل میں مانگتے ہوئے اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، تو فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہے؟ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں، اسے میری عظمت کے مطابق نوازا جائے۔ پھر اللہ کی عظمت، اللہ کی شان و شوکت کو کون نہیں جانتا؟ پھر بیٹھے بیٹھے رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آج اگر اللہ سے اللہ کی مرضی کے مطابق کامیابیاں چاہتے ہو تو یا مغنی و یا وہاب کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مغنی و یا وہاب 1 بار ہو گیا، یا مغنی و یا وہاب 2 بار ہو گیا، یا مغنی و یا وہاب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مغنی یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر سے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیے۔ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے جو اپنی مٹھی میں لہسن کا ایک دانہ ہے، مٹھی کو کھولیں اور اس پر پھونک مار دیں، اس پر دم کر دیں۔ اس کے بعد آپ لوگ اس لہسن کو اپنی ہانڈی میں استعمال کر سکتے ہیں اور نہار منہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ بے شمار اس کے فائدے آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ عمل ایسا نہیں کہ آپ لوگ باندھ کے اس کو لٹکا دیں۔ یہ لٹکانے والا عمل نہیں ہے، یہ استعمال کرنے والا عمل ہے، کیونکہ جو غریبی ہوتی ہے اس کے جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے اس پہ اتنی حدیث نقل کی ہے کہ میں اگر آپ کو بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو الغرض جو آپ کو وظیفہ بتانا مقصود تھا وہ آپ کو بتا دیا۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی لکھ دینا ہے۔ اور جو بھائی بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ پاک ان کی ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔